اس لالچ کی مثال جو اللہ کی رزاقی اور رحمت کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں، اس چیونٹی کی سی ہے جو ایک ڈیر پر ہے اور ایک دانے پر کوشاں ہے اور جلدی جلدی کھینچ رہی ہے، ڈیر کی وسعت کو نہیں دیکھتی۔ چیونٹی جو ایک دانے کے لیے اپنی جان ہلکان کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے ڈیروں سے اندھی ہے اور اپنے اندھے پن سے نہ چیز کو چیز سمجھ رہی ہے۔ اس نے ڈیر میں سے صرف یہی ایک دانہ دیکھا ہے۔ انسان جسم کے اعتبار سے تو ایک حقیر ذرہ ہے، لیکن روح کے لحاظ سے سب سے اونچا زحل ستارہ ہے، سلیمان ہے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان تو دیدہ حق بین ہے۔ انسان کی حقیقت دیدے حق کا آلہ یعنی روح ہے اور بقیہ محض گوشت پوست ہے۔ جو کچھ اس کی حق بین آنکھ دیکھتی ہے، اصل چیز وہی ہے، ورنہ سب ناچیز ہے۔ وہ مٹکی جس کا تعلق سمندر سے ہو جائے وہ اپنے پانی سے پہاڑ کو غرق کر سکتی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات حضرت حق کے صفات میں فنا ہو چکے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا عین حضرت حق کا فرمانا ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ لفظ کل آیا ہے، وہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقولہ ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔ گفتاؤ گفت اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی وابستگی جب کہ بحر حقیقت سے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا اسی سمندر کا موتی ہے۔ اگر پوری اطاعت کے بعد انسانوں کے افعال اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اس میں کیا تعجب ہے کہ کسی عارف کو فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ کسی مٹکی سے سمندر کا پانی نکل رہا ہو اور تیری نگاہ محض پانی کی گزرگاہ کو دیکھ رہی ہو، حالانکہ وہ تو سمندر سے آ رہا ہے۔ مٹکی اور سمندر کو دو سمجھنا بہنگا پن ہے، دراصل دونوں میں اتحاد ہے۔ صرف مٹکے کو نہ دیکھ، جو کچھ مٹکے میں ہے اسے دیکھ، اس میں ایک سمندر پنہا ہے۔ انسان کامل کے اندر بھی فیوز الہی ہیں جو لامحدود ہیں، جو پاک اور شیریں ہیں۔ جو شخص ان فیوز سے محروم ہے وہ خدائی قہر کی وجہ سے عذاب میں ہے۔ انسان کو ان فیوز کا مظہر بنانے میں یہ حکمت ہے کہ اس سے راز وحدت ظاہر ہو اور کوئی بلند اقبال اس کی جستجو میں لگے۔ اس مظہر کو دیکھ کر کوئی بانصیب مزید مجاہدے اور کوشش میں لگے گا اور اس کو مشاہدہ حق حاصل ہو جائے گا۔ اہل دل کی مثال یوں سمجھو کہ ان میں ایک نہر جاری ہے اور اس نہر کو ذات حق سے اتحاد حاصل ہو چکا ہے۔ یہی اہل دل وہ ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہے۔ لفظ اتحاد کا بھی غلط استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اتحاد تو دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ ان کا ذات حق سے ایسا وصال ہے کہ دوئی ختم ہو چکی ہے، اب ان کی بات خدا کی بات ہے۔ جب یہ وحدت حاصل ہو جاتی ہے تو منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح وہ نعرہ انا الحق لگا دیتا ہے اور موت کی سولی نہ سہی بدنامی کی سولی پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ تعلق باللہ بعد الفنا سے ہی معلوم ہوگا۔ اس مقام کے بارے میں بحث نہ کرو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حشر اور باعث بعد الموت تب ہی ہوگا جب کہ پہلے موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ بیس تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس باعث کے لیے موت ضروری ہے۔ جو موت سے ڈرتے ہیں ان کی راہ غلط ہے۔ تعلق مع اللہ کا علم جب ہی حاصل ہوگا جب تعلق غیر اللہ کا علم چھوڑ دو گے۔ اللہ سے صلح اور محبت جب ہی پیدا ہوگی جب غیر اللہ سے صلح محبت ختم ہو جائے گی۔ ہم حال کہاں سے تلاش کریں؟ حال کو چھوڑنے سے۔ کال کہاں سے تلاش کریں؟ ترک کال سے۔ وجود کو کہاں ڈھونڈیں؟ وجود کو چھوڑنے سے۔ قدرت کو کہاں تلاش کریں؟ قدرت کو ترک کرنے سے۔ اے بہترین مددگار، اگر تو مدد نہ کرے تو ہماری فانی اشیاء کو دیکھنے والی آنکھیں باقی کو دیکھنے والی نہیں بنا سکتا۔ ہماری جسمانی آنکھ عدم سے وجود میں آئی ہے، اس لیے اس کو صرف معدوم ہی سے مناسبت ہے، اور وہ وجود مطلق کو بھی معدوم ہی دیکھتی ہے۔ اگر یہ آنکھ حقیقت بین بن جائے تو وہ اس بظاہر منظم دنیا کو محشر بنا ہوا دیکھے۔ ناقص مکمل کو بھی ناقص ہی سمجھتا ہے۔ دوزخیوں کے لیے جنت کا شہد بھی کڑوا ہوگا۔ جب تک خریدار نہ ہو سوداگر کا ہاتھ سودا دینے کے لیے حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی جنت کا طالب نہیں ہے تو اللہ اسے جنت عطا نہیں فرماتا۔ بازار میں تماشائی محض تفریح کے لیے سودوں کے بھاؤ پوچھتا رہتا ہے،
ایک خریدار کے بازار میں آنے کا قصد کچھ خریداری کرنا ہوتا ہے، لیکن تماشائی صرف دل لگی اور مذاق کے لیے بازار میں آتا ہے۔ اس کے پاس خریدنے کے لیے دمڑی بھی نہیں ہے، وہ اشیاء کو صرف تفریح کے لیے چھو رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے تو وہ اور اس کا سایہ یکساں ہے۔ یاد رکھو، دنیاوی کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آخرت کے کاروبار کے لیے عشق اور آہوزاری ضروری ہے۔ جو شخص بغیر سرمایہ کے بازار میں نکلتا ہے وہ عمر برباد کرتا ہے۔ اے شخص، اصل خریدار بن، پھر اللہ کا ہاتھ تجھے دینے کے لیے حرکت میں آئے گا اور اس کی کان سے تو لال و جواہر یعنی آنسو حاصل کرے گا۔ کوئی سنے یا نہ سنے، تبلیغ کرنے والے کو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔